الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ طائف کے واقعات میں نے غزوہ جنگ طائف کے واقعات شروع کیے تھے، اسی میں آگے بڑھتے ہیں۔ طائف خود ایک بہت ہی محفوظ شہر تھا جس کے چاروں طرف شہر پناہ کی دیوار بنی ہوئی تھی۔ یہ پرانے زمانوں میں سب کو پتہ ہے کہ باؤنڈری بنا کے رکھتے تھے شہر۔ ہمارے یہاں بھی انڈیا میں بھی آج بھی کچھ حصہ باقی ہے، پرانے کانپور میں شاید غالباً، اور میں نے کہیں دیکھا تو ہے، دیواریں ہیں، اورنگ آباد میں بھی ہیں غالباً، دروازے بھی پرانے والے دروازے بنائے جاتے تھے شہر میں داخل ہونے کے۔ تو اس طائف میں بھی باؤنڈریز بنی ہوئی تھی، یعنی بالکل سیف تھا، یہ محفوظ شہر تھا۔ اور یہاں ایک بہت ہی مضبوط قلعہ بھی تھا۔ یہاں کا رئیس اعظم عروہ بن مسعود ثقفی تھا، جو ابو سفیان کا داماد تھا۔ یہاں ثقیف کا جو خاندان آباد تھا وہ عزت و شرافت میں قریش کا ہم پلہ شمار کیا جاتا تھا۔ کفار کی تمام فوجیں سال بھر کا راشن لے کر طائف کے قلعے میں پناہ گزین ہو گئیں۔ اسلامی افواج نے طائف پہنچ کر شہر کا محاصرہ کر لیا، مگر قلعے کے اندر سے کفار نے اس زور و شور کے ساتھ تیروں کی بارش شروع کر دی کہ لشکر اسلام اس کی تاب نہ لا سکا اور مجبوراً اس کو پسپا ہونا پڑا۔ 18 دن تک شہر کا محاصرہ جاری رہا، مگر طائف فتح نہ ہو سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کے ماہروں سے مشورہ فرمایا تو حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، لومڑی اپنے بل میں گھس گئی ہے، اگر کوشش جاری رہی تو پکڑ لی جائے گی، لیکن اگر چھوڑ دی جائے تو بھی اس سے کوئی اندیشہ نہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ اٹھا لینے کا حکم دے دیا۔ طائف کے محاصرے میں بہت سے مسلمان زخمی ہوئے اور کل 12 اصحاب شہید ہوئے، 7 قریش، 4 انصار اور 1 شخص بنی لیث کے۔ زخمیوں میں حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر بھی تھے۔ یہ ایک تیر سے زخمی ہو گئے تھے، پھر اچھے بھی ہو گئے، لیکن ایک مدت کے بعد پھر ان کا زخم پھٹ گیا اور اپنے والد ماجد حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں اسی زخم سے ان کی وفات ہو گئی۔ طائف کی مسجد، یہ مسجد جس کو حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ نے تعمیر کیا تھا، ایک تاریخی مسجد ہے۔ جنگ طائف میں ازواج مطہرات میں سے 2 ازواج ساتھ ساتھ تھیں، حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان دونوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خیمے گاڑے تھے، اور جب تک طائف کا محاصرہ رہا آپ ان دونوں خیموں کے درمیان میں نمازیں پڑھتے رہے۔ جب بعد میں قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان لوگوں نے اسی جگہ پر مسجد بنا لی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا ارادہ فرمایا تو حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا کہ وہ ذوالکفین کے بت خانے کو برباد کر دیں۔ یہاں عمرو بن حمامہ دوسی کا بت تھا جو لکڑی کا بنا ہوا تھا، چنانچہ حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نے وہاں جا کر بت خانے کو منہدم کر دیا اور بت کو جلا دیا۔ بت کو جلاتے وقت وہ ان اشعار کو پڑھتے تھے: یا ذوالکفین لست من عبادک میلادنا اقدم من میلادک انی حشوت النار فی فؤادک، یعنی
اے ذوالکفین میں تیرا بندہ نہیں ہوں، میری پیدائش تیری پیدائش سے بڑی ہے، میں نے تیرے دل میں آگ لگا دی ہے۔ یعنی بتوں کو بالکل اب کوئی جگہ نہیں تھی، نہ ظاہری طور پر اور نہ ہی مسلمانوں کے دلوں میں، جو پہلے یعنی کہ جو اگر پوجتے بھی تھے تو وہ بھی اب بتوں سے متنفر ہو چکے تھے اسلام کی برکت سے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ 4 دن میں اس مہم سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ یہ ذوالکفین سے قلعہ توڑنے کے آلات منجنیق وغیرہ بھی لائے تھے، چنانچہ اسلام میں سب سے پہلے یہی منجنیق ہے جو طائف کا قلعہ توڑنے کے لیے لگائی گئی، مگر کفار کی فوجوں نے تیر اندازی کے ساتھ گرم لوہے کی سلاخیں پھینکنا شروع کر دیں، اس وجہ سے قلعہ توڑنے میں کامیابی نہ ہو سکی۔ یعنی دیکھیے کتنا یہ لوگ، وہ قلعہ اتنا مضبوط تھا اور اتنے سال بھر کا راشن لے کے اندر بیٹھ گئے تھے، تو ظاہر بات ہے اچھی خاصی تیاری کر کے رکھی ہوگی انہوں نے۔ مکہ فتح ہو گیا لیکن پھر بھی جو بچے کھچے ان میں ابھی بھی عربوں کا جوش باقی ہی ہے، اسلام کے خلاف کھڑے ہی ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ طائف کے اطراف میں جو جا بجا ثقیف کے بت خانے ہیں ان سب کو منہدم کر دیں۔ چنانچہ آپ نے ان سب بتوں اور بت خانوں کو توڑ پھوڑ کر مسمار و برباد کر دیا، اور جب لوٹ کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور بہت دیر تک ان سے تنہائی میں گفتگو فرماتے رہے، جس سے لوگوں کو بہت تعجب ہوا۔ طائف سے روانگی کے وقت حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ قبیلہ ثقیف کے کفاروں کے لیے ہلاکت کی دعا فرما دیں۔ تو آپ نے دعا مانگی، اللہم اہدی ثقیفا واتی بہم، یا اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور ان کو میرے پاس پہنچا دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مقبول ہوئی کہ قبیلہ ثقیف کا وفد مدینہ پہنچا اور پورا قبیلہ مشرف با اسلام ہو گیا۔ طائف سے محاصرہ اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ تشریف لائے۔ یہاں اموال غنیمت کا بہت بڑا ذخیرہ جمع تھا، 24,000 اونٹ، 40,000 سے زائد بکریاں، کئی من چاندی اور 6,000 قیدی۔ اسیران جنگ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رشتہ داروں کے آنے کا انتظار فرمایا، لیکن کئی دن گزر جانے کے باوجود جب کوئی نہ آیا تو آپ نے اموال غنیمت کو تقسیم فرما دینے کا حکم دے دیا۔ مکہ اور اس کے اطراف کے 9 مسلم رئیسوں کو آپ نے بڑے بڑے انعاموں سے نوازا، یہاں تک کہ کسی کو 300 اونٹ، کسی کو 200 اونٹ، کسی کو 100 اونٹ انعام کے طور پر عطا فرما دیا۔ اسی طرح بکریوں کو بھی نہایت فیاضی کے ساتھ تقسیم فرمایا۔ یہ اموال غنیمت جو اتنے آتے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تقسیم فرما دیتے، حضور کا بھی حصہ رہتا، لیکن پھر وہ لگاتار بس تقسیم کرنے میں ہی خرچ ہوتا ہے۔ حضور ہمیشہ یعنی غریبی کی طرح، غریبوں کی طرح ہی رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی کہ مال جمع ہوا ہی نہیں۔ آپ نے دنیاوی جو دولت جمع کرنے کا جو سسٹم تھا وہ بالکل لوگوں میں بتا دیا کہ میں اس لیے آیا ہی نہیں ہوں، میری آمد کا مقصد کچھ اور ہے۔ اور آج کیا ہوتا ہے، ذرا سا کوئی منسٹر بن گیا، تھوڑی سی ذرا سا عہدہ مل گیا تو پھر دیکھیے ان کے بینک بیلنس کہاں پہنچتے ہیں، چاہے غیر مسلم ہو چاہے مسلم ہو۔ مسلمانوں کا بھی حال یہی ہے، اپنی قوم کی خدمت کرنا تو چھوڑیے، ان کو اپنی خدمت کی فکر زیادہ رہتی ہے، اپنے بینک بیلنس کو کیا کیا طریقے، پراپرٹیز، یہ وہ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ مال کی محبت بڑی خطرناک محبت ہے۔ مال ضروری ہے، مال ایک ضروری چیز ہے، پیسہ ہونا اچھی چیز ہے، لیکن اس کی محبت دل میں اگر گھس گئی تو پھر وہ بہت خطرناک ہے۔ مال ہو تو ساتھ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا دل بھی ہو۔ اللہ ہم سب کو ایسا مال عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انصاریوں سے خطاب، جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے انعامات سے نوازا وہ عموماً مکہ والے 9 مسلم تھے۔ اس پر بعض نوجوان انصاریوں نے کہا
کہ رسول اللہ قریش کو اس قدر عطا فرما رہے ہیں اور ہم لوگوں کا کچھ بھی خیال نہیں فرما رہے، حالانکہ ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے، ہم لوگ اتنا لڑتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریشیوں کو، مکہ والوں کو اتنا نواز رہے ہیں۔ اور انصار کے کچھ نوجوانوں نے آپس میں یہ بھی کہا اور اپنے دل شکنی کا اظہار کیا کہ جب شدید جنگ کا موقع ہوتا ہے تو ہم انصاریوں کو پکارا جاتا ہے اور غنیمت دوسرے لوگوں کو دی جا رہی ہے۔ وسوسے آتے ہیں لوگوں کے ذہن میں، انسان جو ہے شیطان کا حملہ ہوتا ہے، یہاں بھی وہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چرچا سنا تو تمام انصاریوں کو ایک خیمے میں جمع فرمایا اور ان سے ارشاد فرمایا کہ انصار، کیا تم لوگوں نے ایسا کہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے سرداروں میں سے کسی نے بھی کچھ نہیں کہا، ہاں چند نئی عمر کے لڑکوں نے ضرور کچھ کہہ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم پہلے گمراہ تھے؟ میرے ذریعے سے خدا نے تم کو ہدایت دی، تم متفرق اور پراگندہ تھے، خدا نے میرے ذریعے سے تم میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمایا، تم مفلس تھے، خدا نے میرے ذریعے سے تم کو غنی بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے جاتے تھے اور انصار آپ کے ہر جملے کو سن کر یہ کہتے جاتے تھے، اللہ اور رسول کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ کہ کیسا وہ منظر ہوگا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سر جھکائے بیٹھے ہوں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ساری باتیں ارشاد فرما رہے ہوں گے، اور ان کے دلوں پر کیسی ان کی کیفیت رہی ہوگی، بالکل شرمندگی کے ساتھ سر جھکائے یہی کہہ رہے ہوں گے کہ آپ بے شک اللہ نے اور رسول نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں نا اتفاقی سے نکال کر متفق فرمایا، ہمیں ظلمت سے نکال کر اجالے میں لے آئے، یہ اللہ کا احسان ہے، اس کے رسول کا احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انصار، تم لوگ یوں مت کہو بلکہ مجھ کو یہ جواب دو۔ اب دیکھیے صحابہ ایسے کہ سرکار ان کی دل جوئی کیسے فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ سرکار کہتے ہیں ایسا مت کہو بلکہ یوں کہو کہ یا رسول اللہ، جب لوگوں نے آپ کو جھٹلایا تو ہم لوگوں نے آپ کی تصدیق کی، جب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا تو ہم لوگوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا، جب آپ بے سر و سامانی کی حالت میں آئے تو ہم نے ہر طرح سے آپ کی خدمت کی۔ حضور نے وہ باتیں گنائی کہ جو انصاریوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا، جو انصار نے حضور کے لیے کیا، جو قریش کے لیے کیا، مہاجرین کے لیے کیا، وہ باتیں گنا دی، ان کی بھی دل جوئی فرمائی۔ اور فرماتے ہیں، اے انصاریو، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، تم مجھے اس کا جواب دو، کیا تم لوگوں کو یہ پسند نہیں کہ سب لوگ یہاں سے مال و دولت لے کر اپنے گھر جائیں اور تم لوگ اللہ کے نبی کو لے کر اپنے گھر جاؤ؟ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات فرما دی سرکار نے۔ خدا کی قسم، تم لوگ جس چیز کو لے کر اپنے گھر جاؤ گے وہ اس مال و دولت سے بہت بڑھ کر ہے جس کو وہ لوگ لے کر اپنے گھر جائیں گے۔ یہ سن کر بے اختیار انصار چیخ پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس پر راضی ہیں، ہم کو صرف اللہ اور اس کا رسول چاہیے۔ اور اکثر انصار کا تو یہ حال ہو گیا کہ وہ روتے روتے بے قرار ہو گئے اور آنسوؤں سے ان کی داڑیاں تر ہو گئیں۔ کیسا منظر ہوا، لپٹ گئے ہوں گے سرکار کے قدموں سے، آنسوؤں کی دھاریں بہہ رہی ہوں گی آنکھوں سے، اور رو رو کر حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوں گے کہ سرکار ہم پر کرم کیجیے، ہمیں مال و دولت نہیں، ہمیں اللہ کا رسول چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سرکار بھی کیسے گلے لگا کر دلاسا دے رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے دلوں میں بھی صحابہ کی محبت کی ایک ذرا سی ایک ہلکی سی جھلک ہمارے دل میں ڈال دے تو انشاءاللہ ہماری بھی دنیا اور آخرت سنورتی ہوئی نظر آ جائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو سمجھایا
کہ مکہ کے لوگ بالکل ہی نو مسلم ہیں، ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو جو کچھ دیا ہے یہ ان کے استحقاق کی بنا پر نہیں بلکہ صرف ان کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنے کی غرض سے دیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا، اور اگر تمام لوگ کسی وادی اور گھاٹی میں چلیں اور انصار کسی دوسری وادی اور گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی اور گھاٹی میں چلوں گا۔ سبحان اللہ۔ انصار کا دل رکھنے کے لیے، انصار کا مرتبہ بتانے کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ انصار بھی کتنے خوش ہو گئے ہوں گے کہ سرکار ہمارے ہیں، رسول اللہ ہمارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ واقعات ابھی جاری ہیں۔ کتاب لگ بھگ 470 صفحات یہاں پر ہو گئے ہیں، اور غالباً 200 یا 250 صفحات کچھ باقی ہوں گے، یعنی ہم لوگ تقریباً 3 حصے اس کتاب کے سن چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل کر لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو مکمل سن لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا یہ میرا کہنا، آپ کا سننا آپ کی رب کی بارگاہ میں اللہ پروردگار قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔